السلام علیکم، میں محمد اسلم بھٹو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلم پوائنٹ۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے محبت بھرا سلام پہنچے۔ آپ کے ساتھ دو تین چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے تھے 26 مئی کی صبح تقریباً 7 بجے کے قریب۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنے اس لانگ مارچ کو ختم کر دیا، حقیقی آزادی مارچ کو ختم کر دیا، جو کہ دھرنے میں تبدیل کیا جانے کا کبھی امکان تھا۔ اور انہوں نے 6 روز کی ڈیڈ لائن دی تھی اور کہا تھا کہ 6 روز میں نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور جون میں الیکشن کرا دیا جائیں۔ بس صورت دیگر میں 6 روز کے بعد دوبارہ آؤں گا۔ اب 6 روز گزر چکے ہیں، ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ حکومت عمران خان کی اس ڈیڈ لائن کے بعد مذاق اڑا رہی ہے، تنزیہ جملے کس رہی ہے اور عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہی ہے، جو کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت حکمران پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکمران جماعت ہمیشہ برسر اقتدار جماعت ہمیشہ معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتی ہے، معاملات کو بگڑنے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا وقت اپنی مدت حکومت آسان طریقے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ مگر یہ جو حکومت ہے جس کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے، وہ کسی بھی صورت اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہا، عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے اور دھمکیاں بھی لگا رہا ہے۔ اور مریم بی بی اس جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، دوسری طرف جو کپتان صاحب ہیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی حکمت عملی پر غور و خوض کر رہے ہیں، نئی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ کے پی کے میں موجود ہیں، پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے چھانگلہ میں بھی ایک جلسہ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے جو تازہ ترین اعلان کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے ہفتے دیر کے مقام میں جلسہ کروں گا اور اس میں آئندہ کا لائحہ عمل دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا دیتے ہیں۔ کیا یہ ایک دفعہ پھر ملک میں افراتفری پڑتی ہے، ایک دفعہ پھر ملک میں جو انتشار پھیلتا ہے، پہیا جام ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، یا کہ کوئی اور راستہ نکلتا ہے؟ ایک طرف یہ ساری صورتیں، دوسری طرف ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، نہ اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، نہ ہی الیکشن کی ڈیٹ دی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جو حکمران ہیں وہ اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں، وہ اپنی حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں اور ادھر سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جلدی الیکشن کرانے کے موڈ میں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کون پارٹی، کون سی جماعت برسر اقتدار ہوگی، تو آئندہ کے لیے بھی لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے۔ اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جو اندر کی خبریں ہیں، اس کے مطابق آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملنے والا۔ عمران خان صاحب بالکل پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، کسی اور جماعت کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے پیپلز پارٹی۔ اس کے ساتھ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہوں گی، اس میں ایم کا نام لیا جا رہا ہے، اور 2-3 جماعتیں ہوں گی اور اس طرح کا ان کو ایک اتحادی جو حکومت ہے وہ بنائی جائے گی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ کیوں ایسا ہوگا؟ تو سادہ سا سوال ہے بھائی کہ وہ قوتیں، وہ طاقتیں جنہوں نے
عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا، عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر اٹھا کر پھینکا، وزارت عظمیٰ ختم کی، حکومت ختم کر دی؟ کیا وہ چاہیں گے؟ اتنا تردد انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ 3-4 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد پھر عمران خان آ جائیں اور وزیر اعظم بن کر بیٹھ جائیں؟ کیا وہ چاہیں گے؟ وہ ہرگز نہیں چاہتے۔ جنہوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اور اس ساری کوشش کے بعد، محنت کے بعد عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکالا ہے، وہ کیسے چاہیں گے؟ ذرا سوچیں کہ وہ دوبارہ عمران خان صاحب آ جائیں۔ ایک اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے، اس کا بھی انہوں نے راستہ جو تھا وہ آئندہ کے لیے بند کرنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا اقتدار دے کر، تھوڑی سی دیر میں حکومت دے کر انہوں نے وقتی طور پر خوش کر لیا ہے، لیکن آئندہ کے لیے ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ اندر کی اطلاعات ہیں۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حکومت ہے وہ فل اس وقت عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور یہاں تک آج بھی خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیے جانے کا امکان ہے اور ممکن ہے۔ آج شام یعنی کہ آج ہے 2 جون، آج شام رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہو جو حکومت نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے، اس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا جائے۔ یہ ہے وہ ساری صورتحال جو اب تک جو ساری صورتحال چل رہی ہے، جس طرح کے پس پردہ کھچڑی پک رہی ہے، اور جو کھچڑی پک رہی ہے وہ بہت زہریلی کھچڑی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کھچڑی تیار ہو جاتی ہے تو بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ سوچیں الگ الگ ہیں، اور ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف تمام لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب کھیل بڑے دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا صورتحال بنتی ہے، آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ سب دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی منظرنامہ ہو، جو کچھ بھی ہو، مستقبل میں جیسا بھی کیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، وہ ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہو، کسی شخص کے لیے نہیں، کسی ایک ذات کے لیے نہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کو محفوظ ہونا چاہیے، پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان کو مقدم رکھنا چاہیے، سب سے پہلے پاکستان کے بارے سوچنا چاہیے کہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے کوئی ایک سیاسی جماعت کو تقویت نہ ملے، کسی ایک شخص کو، کسی ایک فرد کو تقویت نہ ملے، بلکہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ مضبوط ہو، وہ محفوظ ہو۔ تو آپ سب اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئندہ کا منظرنامہ کیا بنتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ مہربانی، شکریہ۔